آپ کو اعتماد میں لیں گے، مستقبل پاکستان کے بارے میں بتائیں گے کہ مستقبل پاکستان ہے کیا، مستقبل پاکستان کا وجود کیوں عمل میں آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان تمام باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جناب ندیم ممتاز قریشی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد تلاوت قرآن پاک ہوگی اور تلاوت قرآن پاک سے اس پڑھتے ہیں تاکہ محب الوطنی کو فروغ دیا جا سکے۔ وہ محب الوطنی جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی، کس کی نظر کھا گئی، اس محب الوطنی کو زندہ کرنے کے لیے مستقبل پاکستان اپنی رات دن کاوشوں کے ذریعے آپ کے درمیان کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ پاکستان ہماری سب سے اولین ترجیح ہے، باوقار پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے۔ پاکستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری محمد سلطان صاحب جو گیل پور کی فضاؤں کو گواہ بنا رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی اس میں صبر اور اس کے اجر کے بارے میں تفصیلی اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے ہیں۔ بہرحال اب ہم سب قومی ترانے کے لیے باادب کھڑے ہوں گے اور قومی ترانہ پڑھیں گے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ تو بہت شکریہ، آپ لوگ مستقبل پاکستان میں شمولیت کیجئے اور ابھی کچھ دیر بعد نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ بھی چلیں نماز کے لیے۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ چیئرمین مستقبل پاکستان آپ سے بات کریں گے اور ان تمام مسائل کا حل بھی بتائیں گے آپ کو، اور آپ کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں بھی تفویض کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کو ان پر پورا اتریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک بہتر اور اچھا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بعد جو ہے آپ سب نماز کے لیے چلیں مسجد میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی نماز کے فوراً بعد واپس تشریف۔ محترم منظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنی تھوڑی مدت میں اس طرح کی اتنی بڑی محفل کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ ہمارا فیصلہ کل ہی ہوا تھا کہ آج یہاں ایک جلسہ ہو، اور اس سلسلے میں میں خاص طور پر بھٹی برادران کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی اچھی محفل کا اہتمام کیا۔ تو ان کو ذرا ایک تالیوں کا ہاتھ بجا دیجئے۔
کیونکہ انہوں نے واقعی بہت ہی تھوڑے عرصے میں بہت مشکل کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اقبال نور صاحب بھی تھے جنہوں نے بھی بہت محنت کر کے آپ کو یہاں حاضر ہونے کا یہ موقع دیا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بہت زیادہ وقت نہ لوں، جو ضروری باتیں ہیں ان پر توجہ رکھوں۔ پہلی بات تو میرا خیال ہے آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ میں کون ہوں، کہ یہ شخص ندیم ممتاز قریشی جس کا نام آپ نے آج سنا ہے بار بار اور جس کی تصویر ان بینرز پہ لگی ہوئی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کچھ جانیں کہ یہ کون ہے، یہ یہاں کیوں کھڑا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تعاون، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم سب کیوں اپنی مشن میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو پہلے میں آپ کو اپنا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا تعلق تھا چنیوٹ سے، اور ان کے والد یعنی میرے دادا وہاں ایک بہت ہی سفید پوش اور معمولی انسان تھے۔ نہ ان کی کوئی بڑی جاگیردار تھی، نہ وہ کوئی بڑے صنعت کار تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ اپنے ہاتھ سے فرنیچر بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم بھی بہت معمولی تھی، وہ صرف لکھ پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ایک بہت اچھا کام کیا وہ یہ کام تھا کہ انہوں نے میرے والد کو پڑھا دیا۔ میرے والد جو ہیں وہ انجینئر بن گئے، اور ان کے انجینئر بننے سے ان کو اچھی نوکری مل گئی، اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے خاندان کی تقدیر بدل گئی۔ اور آپ کو میں اسی لیے یہ تعلیم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی چیز ہے، ایک بہت اہم چیز ہے۔ تعلیم سے قوموں کی تقدیر، ان کا مقدر بدل جاتا ہے، اور ہمارے پارٹی کا بہت اہم منشور کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں تعلیم کو عام کریں گے۔ کوئی ایسا بچہ ایسا نہیں رہے گا پاکستان میں جو کہ اسکول نہ جائے، یہ ایک حقیقت بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات اور طرف چلی گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اب ہماری پالیسیز پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو میری اپنی تعلیم، میری پیدائش کراچی میں ہوئی اور میری ابتدائی تعلیم بھی وہاں ہوئی۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد مجھے ایک وظیفہ مل گیا بیرون ملک پڑھنے کے لیے، اور اس وظیفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں امریکہ چلا گیا، جہاں میں نے انجینئرنگ پڑھی، انجینئرنگ میں پھر ماسٹرز کیا، اس کے بعد پھر مزید کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور جب یہ سارا وقت پڑھائی کا وقت امریکہ میں ختم ہوا تو میں نے پھر پاکستان کا واپس رخ کیا، کیونکہ مجھے وہ ملک میں رہنا پسند نہیں آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جو اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے، اس کی طرح کوئی دنیا میں اور ملک نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے واپس رخ کیا تو کچھ میرے دوستوں نے میرے سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ واپسی پہ آپ سعودی عرب میں تھوڑی دیر رکیں، وہاں آج کل یہ ہے 80 کا عشرہ ہے، سن 80 کے عشرے میں وہاں بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی، بہت سارے وہاں نئے تعمیری کام چل رہے تھے، اور میرا جو پیشہ ہے، جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ سول انجینئرنگ میں حاصل کی تھی۔ تو میں وہاں جب گیا تو وہاں مجھے فوراً ایک نوکری مل گئی، اور پھر اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں کچھ سال رہ جاتا ہوں، کچھ مجھے تجربہ بھی مل جائے گا، کچھ بچت ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پاکستان کا رخ کروں۔ لیکن اللہ کا یہ کرنا تھا کہ چند سال کا جو عرصہ ہے وہ طویل ہوتے ہوتے 20-25 سال کا عرصہ ہو گیا، اور اس دوران میں نے نوکری بھی کی، اس دوران میں نے کچھ اپنا کاروبار بھی شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کاروبار کافی کامیاب رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سعودی عربیہ میں رہنے
سے جو مجھے سب سے زیادہ ذاتی فائدہ پہنچا وہ یہ تھا کہ میں نے عربی زبان وہاں سیکھی. میں وہاں اپنا جب جاب ختم ہوتا تھا شام کو تو میں مزید پڑھائی کے لیے وہاں میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا عربی زبان سیکھنے کے لیے. اور جتنا وقت میں نے وہاں جتنے سال میں وہاں رہا میں عربی زبان پڑھتا رہا. بالآخر میں نے عربی زبان میں MA کی ڈگری حاصل کی اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اب میں عربی زبان بولتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں. جب میں قرآن شریف کھولتا ہوں تو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ساری آیات شریفہ عربی میں مجھے سمجھ آتی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. آپ لوگ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی جب بھی وہ خوبصورت قرأت سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ سمجھ سے قرآن شریف پڑھیں کی قرأت سنیں یا خود پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اس کا اثر دل پہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو خیر مجھے جو بھی فوائد سعودی عربیہ میں ہوئے مالی طور پہ تجربے کے طور پہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے عربی زبان سیکھی. تو یہ میرا کچھ مختصراً پس منظر ہے. میں نے پاکستان کا پھر بالآخر رخ کیا تقریباً آپ سمجھیں 6 یا 7 سال پہلے. ارادہ تو تھا کہ ہمیشہ یہیں آنا ہے، یہ گھر ہے، یہاں میرے والدین تھے، ان کی عمر بڑھ رہی تھی. میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو میری ضرورت ہے کہ میں ان کے قریب ہوں. تو پھر جو بھی تھا وہاں چھوڑا، بند کیا، ختم کیا. کچھ چیزیں وہاں ابھی میرا جیسے کاروبار ہے وہ تھوڑا بہت وہاں چل رہا ہے، لیکن اب میرا سارا وقت جو ہے وہ پاکستان میں گزرتا ہے اور میرا سارا وقت جو ہے وہ اس پارٹی مستقبل پاکستان کی ترجیح اور تنظیم میں گزرتا ہے. تو اب میں آتا ہوں پارٹی کی طرف. یہ تھا میرے ذاتی جو میرا پس منظر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. تو اب میں آتا ہوں پارٹی کی طرف کہ یہ پارٹی کیوں قائم ہوئی، اس کے قائم کرنے والے کون تھے اور ہمارا کیا مقصد ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پارٹی جن لوگوں نے قائم کی وہ میرے جیسے لوگ ہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے بہت نوازا ہے. ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم پیشہ ورانہ لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی جاگیردار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بڑا صنعت کار نہیں ہے، ہم میں سے بے حد امیر کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم غریب لوگ نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت اور تعلیم اور کوشش کی وجہ سے ہماری مالی حالات ایسے بنا دی ہے کہ کم از کم ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا، کہ ہم بچوں کی فیس کہاں سے ادا کریں گے، کہ ہم اگر کوئی ہماری فیملی میں بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے لیے اتنی دولت دے دی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں. یہ آپ لوگ جو اکثر یہاں بیٹھے ہیں نہیں کہہ سکتے. آپ لوگ بیشتر ایسے ہیں اور پاکستان کے بیشتر عوام ایسے ہیں کہ ان کو آج کل 2 وقت کا کھانا میز پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے. بچوں کی تعلیم الگ چیز ہے اور جو عام آمدنی ہے لوگوں کی وہ اتنی ہی پوری نہیں ہوتی کہ کھانا رکھا جائے. تعلیم کو چھوڑیں، صحت کو چھوڑیں، مشکلیں اور گھر کے کرائے، بجلی کے بل، اس طرح کی چیزیں آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں بہت سخت مصیبت بنی ہوئی ہے لوگوں پر. تو ہم اور میرے جو ساتھی ہیں، ہم لوگوں نے اس بات کا جب میں نے دیکھا پاکستان کا حال 5-10 سال پہلے جب میں واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں حالات جو ہیں مجھے احساس ہوا کہ دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. دنیا میں جو لوگ رہنے والے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں، ان کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی حالت روز بروز بدترین ہوتی جا رہی ہے. تو ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ ملک پاکستان جو کہ اتنا امیر ملک ہے، اور ہاں یہ امیر ملک ہے
آپ سوچیں گے یہ عجیب بات ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، جنریٹر چل رہا ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، میز پہ کھانے پہ رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ امیر ملک ہے۔ آپ سوچیں گے یہ بات تو صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں یہ حقیقت ہے۔ میرے جو ساتھی ہیں شاہد عباس، انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو وسائل ہیں، جیسے ہماری زمین کے بارے میں انہوں نے کہا، اور اگر آپ سوچیں تو ہماری زمین یہاں اتنی زرخیز ہے، ہمارے پاس اتنا پانی ہے ان دریاؤں کا کہ ہم کچھ بھی اگانا چاہیں وہ اگ جاتا ہے۔ زمین در حقیقت ایک لحاظ سے سونا اگلتی ہے ہمارے ملک میں۔ میں رہا ہوں سعودی عرب جیسے ملک میں، اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ملک ہمارے مقابلے میں غریب ہے۔ ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، ایک چیز بس، ان کے پاس تیل ہے۔ تیل نکالتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ جب ان کا تیل ختم ہوگا ان کی حالت ہم سے بدترین ہو جائے گی، کیوں نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ ان کے پاس موسم ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے۔ آپ ان کی ریت میں کوئی بھی پودا لگائیں اور اگر آپ کو پانی مل بھی جائے وہ زمین اتنی کمزور ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس زمین پہ آپ رہتے ہیں، جس زمین کو آپ کاشت کرتے ہیں، اس کو آپ کم نعمت مت سمجھیں۔ یہ بہت کم ملکوں کے پاس اس طرح کی نعمت ہے۔ چلیں، یہ ہو گئی زمین کی بات، یہ ہو گئی زمین کے اوپر کی بات۔ اب زمین کے نیچے بھی سونے ہیں۔ زمین کے نیچے ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس لوہا ہے، تانبا ہے، سونا ہے۔ جو چیز کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے چاہیے وہ اس ملک میں، اس سرزمین میں، اس ہستی میں موجود ہے۔ یہ بات آپ کسی اور ملک میں، صفحہ ہستی کے کسی اور ملک کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ جاپان لے لیں، جاپان آپ جانتے ہیں کتنا ترقی یافتہ ملک ہے۔ ہماری گاڑیاں جاپان میں بن کے آتی ہیں، ٹی وی بن کے آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جاپان میں کچھ نہیں ملتا، ان کا لوہا باہر سے آتا ہے، ان کا کوئلہ باہر سے آتا ہے، ان کا تیل باہر سے آتا ہے۔ ان کی زمین ایسی سخت اور ایسی سخت ہے کہ اس میں کوئی کاشتکاری اگر کرنی ہو تو بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جاپانی قوم جو ہے وہ ایسی ترقی کر گئی ہے کہ اس کا مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ ترقی کیسے کی ہے انہوں نے؟ جب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا میں ان کی مصنوعات پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ہم جن کے پاس ساری یہ نعمتیں اور دولتیں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں بجلی کے بغیر، کھانے کے بغیر، صحت ڈسپنسری کے بغیر، اسکولوں کے بغیر۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہی ہماری سوچ تھی، میں اور میرے ساتھیوں کا یہی سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ جن ممالک کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہم سے آگے دوڑتے جا رہے ہیں اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ جمہوری ممالک ہیں، جن میں امریکہ شامل ہے، جن میں انگلینڈ شامل ہے، جن میں جاپان شامل ہے، جن میں کوریا شامل ہے، جن میں اب چائنا بھی شامل ہے، ان جمہوری ممالک میں جب کوئی الیکشن ہوتا ہے تو اس ملک کے جو سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص، سب سے لکھے پڑھے لوگ جو ہیں نا، وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں، وہ لوگ ان کی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ ان کے وزیر، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر بنتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اس ملک کو چلاتے ہیں، اس کی تقدیر بناتے ہیں، اس کا مستقبل مستحکم کرتے ہیں۔ اب آپ آئے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، 100% برعکس ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے ملک کے سب سے نالائق، سب سے نااہل، سب سے فاسد، سب سے بے وفا لوگ جو ہیں وہ الیکشنز میں لڑتے ہیں، وہ الیکشنز جیتتے ہیں، وہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کر
ہمارے وزراء بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، ہمارے صدر بنتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک کے اہم فیصلے لیتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک کا مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارے ملک کے سب سے نالائق، سب سے نااہل، سب سے فاسد، سب سے بے وفا لوگ ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو ہمیں کیوں حیرت ہو؟ ہمیں کس بات کی حیرت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہمیں کس بات کی حیرت ہو کہ ہماری حالت ہے جو آج ہے؟ یہ آپ کا جواب ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو یہ نعمتیں ہیں، ہماری جو یہ دولت ہے، اس کے باوجود ہم پیچھے کی طرف، ہم پسماندہ، ہم غریب اس لیے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمارے ملک کا سب سے گرا ہوا طبقہ ہے۔ اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چور ہیں، ان کی اکثریت چور ہیں، ڈاکو ہیں، فاسد ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ جب ملک کا کچرا ملک کو چلائے گا تو یہی حالت ہوگی نا۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے ان لوگوں کو کچرا کہنا، یہ کچرا ہے ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے، یہ سب سے گرا ہوا طبقہ ہے اور یہ ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو ہمیں اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اس کچرے کو نکال کے باہر پھینکنا ہے، کچرے کی ٹوکری میں پھینکنا ہے۔ اور ان کی جگہ ہمیں ہمارے ملک کے سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص، سب سے لکھے پڑھے لوگوں کو اسمبلیوں میں لانا ہے۔ ان کو اسمبلیوں میں الیکشنز میں لا کے جتوانا ہے، ان کو اسمبلیوں میں بٹھوانا ہے اور پھر ان کو ہمارے وزیر اور ہمارے وزیر اعظم اور صدر بنانا ہے۔ اور صرف پھر یہ ملک ترقی کی راہ پہ آئے گا۔ اب آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہنے کو تو آسان ہے کہ یہ جو چور ڈاکو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، ان کی جگہ اچھے لوگ لانے چاہیے، لیکن آپ یہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے کیسے؟ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، یہ تھانہ کچہری کی سیاست کھیلتے ہیں، یہ لوگ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کبھی کبھی قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، آپ اس بدمعاش دنیا میں کیسے آئیں گے؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا بھی جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے، ایک بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پاکستانیوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ غلطی یہ کی ہے کہ ہم میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو لکھے پڑھے لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں اور اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں ملک کے لیے، ان لوگوں نے سیاست کے میدان کو چھوڑ دیا ہے خالی۔ وہ کہتے ہیں یہ میدان ہمارے لیے نہیں ہے، اس میں چوری ہے، اس میں ڈاکہ ہے، اس میں جبر ہے، اس میں ظلم ہے، ہم لوگ لکھے پڑھے لوگ اس گند میں کیسے پڑیں؟ تو اس سے یہ ہوا ہے، ان کے اس میدان سے ہٹ جانے سے یہ ہوا ہے کہ یہ میدان خالی ہو گیا ہے، اس میں ایک خلا پیدا ہو گئی، اور اس خلا کو کس نے پر کیا ہے؟ یہی چوروں اور ڈاکو ہے۔ یہ اس میدان میں آ گئے جو کہ اگر آپ دیکھیں حقیقت میں یہ ایسا میدان ہے جو سب سے اچھے لوگوں کا میدان ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کی تقدیر اسی میدان میں بنتی ہے۔ یہ ایک واجب ہونا چاہیے، یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اس میدان میں ملک کے سب سے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ سب سے اچھے لوگ ہٹ گئے ہیں اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے۔
تو یہ فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ تفکیر ہے، یہ ہم نے بدلنی ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو جس سوچ سے آئے ہیں، ظاہر ہے ہم نے ایک نیا طریقہ کار لانا ہے، کیونکہ طریقہ کار بدلنے کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایسے کرتی ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو وہ ہر حلقے میں جاتی ہیں اور وہ ان کی تلاش ہوتی ہے اپنے امیدواروں کے لیے جن کو وہ اپنی ٹکٹیں دینا چاہتی ہیں. اچھا، جب وہ یہ تلاش میں نکلتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ امیدوار جو ہے اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی دیانتداری کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، کہ وہ اگر اسمبلی میں آ گیا تو واقعی وہ وہاں سمجھے گا اس سے کیا مطلوب ہے، کہ کیا کام اس نے اسمبلی میں کرنا ہے. یہ چیزیں وہ نہیں دیکھتی. وہ صرف دیکھتی ہیں کہ جس شخص کو ہم ٹکٹ دیں گے وہ شخص، چاہے وہ وڈیرا ہو، ان پڑھ وڈیرا ہو، چاہے وہ کوئی بڑا ڈاکو ہو، چاہے وہ کوئی بڑا امیر، ان پڑھ امیر اور رئیس آدمی ہو، چاہے وہ اپنی دولت سے جو خرید سکے ووٹ اور لا سکے، یعنی ان کو اس آدمی کی قابلیت، اس کی دیانت، اس کے کردار سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ وڈیرے اور ڈاکو اور گنڈے ڈھونڈ کر جو کہ ووٹ لا سکتے ہیں اور کھینچ سکتے ہیں، یا کوئی بہت امیر لوگ جو کہ ووٹ اپنا پیسہ خرچ کر کے لا سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، اسمبلی میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، اس پارٹی کی حکومت بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سب پھر مل کر ہمیں لوٹیں، آپ کو اور مجھ کو لوٹیں. اور آپ کے ذہن میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں ہی لوٹ رہے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ حکومت کو لوٹ رہے ہیں یا کسی خزانے کو لوٹ رہے ہیں. یہ آپ کے پیسے کو آپ میں سے ہر ایک کے پیسے کو یہ لوٹ رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. آپ جو چیز بھی کرتے ہیں اس کا ایک حصہ گورنمنٹ کو جاتا ہے ٹیکس پہ. آپ جب موبائل فون کا ریچارج 100 روپے کا ریچارج کارڈ خریدتے ہیں، اس کے 17 یا 18 روپے حکومت کے پاس جاتے ہیں. آپ کا جو کریڈٹ آتا ہے موبائل میں وہ 80-85 روپے آتا ہے، باقی حکومت کے پاس جاتا ہے. اور اسی طرح ہر کام جو آپ کرتے ہیں، چاہے آپ بجلی کا بل دیں، چاہے آپ کچھ سٹور سے کچھ لینے جائیں، چاہے آپ پیپسی لیں، کچھ بھی آپ لیں، اس میں سے گورنمنٹ کا حصہ ہے. یہ آپ کا کمایا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ حکومت آپ سے لیتی ہے، اور وہ پیسہ یہ چور آپ سے لے لیتے ہیں. تو یہ بات آپ کبھی مت بھولیے کہ جو چوری ہو رہی ہے وہ آپ کے پیسے کی ہو رہی ہے، کسی اور کے نہیں. اچھا، اب یہ لوگ کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. اب ظاہر ہے کہ ہم نے یہ کھیل تو کھیلنا ہی نہیں ہے. ہم کو یہ کھیل نہ آتا ہے نہ کھیلنا چاہتے ہیں. ہم میدان میں نکلنے ہیں اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے نکلے. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم ہر حلقے میں جائیں گے اور ہماری تلاش ہوگی اس حلقے کے سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص انسان کی، شخص کی. اور ہمیں فکر نہیں ہوگا، نہ ہی ہم اس بات پر توجہ کریں گے کہ اس شخص کی مالی حیثیت کیا ہے، اور اس شخص، یعنی میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو، جب ہم اس شخص کی تلاش میں ہوں گے تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم اس حلقے کے لوگوں سے مشورہ کریں گے. جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے اس محلے میں آپ کون سمجھتے ہیں کہ وہ شخص سب سے مناسب ہے کہ آپ کی وہ نمائندگی پارلیمنٹ میں کرے. فرض کریں کہ آپ کا ایم پی اے بنے، فرض کریں. اب جب آپ اس شخص کی نشاندہی کر دیں گے کہ یہاں اس محلے کا سب سے مخلص، سب سے دیانتدار، سب سے قابل، سب سے لکھا پڑھا شخص جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ اگر اسمبلی میں پہنچ گیا تو وہ آپ کی خدمت کرے گا اور ملک کی خدمت کرے گا، تو پھر ہم اس شخص کو اپنی ٹکٹ دے دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ بہت ہی یعنی سفید پوش شخص ہو، بلکہ یہ تقریباً یقینی ہے کہ وہ بہت ہی سفید پوش شخص ہوگا.
اس کو ہم ٹکٹ دے دیں گے، چاہے وہ کوئی اسکول ماسٹر ہو آپ کا یہاں، چاہے وہ کوئی خطیب ہو، چاہے وہ کوئی وکیل ہو، چاہے وہ کوئی دکاندار ہو. ہماری صرف واحد شرط یہ ہوگی کہ وہ قابل ہو، دیانتدار ہو، مخلص ہو. اور الیکشن، اور جب الیکشن ہوگا تو ہم اس شخص سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ اپنے پیسے سے ایک پیسہ بھی خرچ کرے، ایک پائی بھی خرچ کرے. اس کو جتوانا ہمارا کام ہے، پارٹی کا کام ہے. اور صرف اسی طرح ہی اچھے دیانتدار لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ جو اچھے دیانتدار مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک میں عام طور پر امیر نہیں ہوتے، کیونکہ اچھے مخلص لوگ جو ہیں وہ چور اور ڈاکو نہیں ہوتے، ان کے پاس دولت آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ دیانتداری سے کام کرتے. تو ان کو لانے کے لیے، سیاست میں ان کو جتوانے کے لیے ایک مختلف طریقہ کار چاہیے، اور یہ ہماری پارٹی نے دار بنایا ہے. آج وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس ملک کے سب سے ذہین لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ طریقہ کار بنایا ہے. ہمارا یہ خیال ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور اس ملک میں بالآخر ذہین، دیانتدار، مخلص، قابل قیادت آئے گی، اور آپ کی طاقت سے آئے گی. اب میں آپ کو وقت نکل رہا ہے، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا یہاں. میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر فرض کریں کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کہ ہم اچھے لوگوں کو، قابل دیانتدار لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، تو آپ پھر ہماری حکومت سے، اگر مستقبل پاکستان کی حکومت فرض کریں بن جاتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری پارٹی جو ہے، ہم ایک پارٹی ہیں، سیاسی جماعت ہے، جو کہ جیسے میرے ساتھیوں نے کہا الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اکثریت حاصل کریں اور حکومت بنا سکیں. لیکن یہ کام جو ہے، یہ کام کو وقت لگے گا. ہمیں تنظیم کاری کرنی ہے، دفاتر کھولنے ہیں، پورے پاکستان میں کھولنے ہیں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین کاؤنسل میں یہ کام ہونا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا کام ہے. اور ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ آنے والا الیکشن نہیں ہے. ہم نے 2018 کی طرف اپنی نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت ہم بھرپور طور پر ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کر سکیں. یہ ضرور ہے کہ 2013 میں ہم کچھ حلقوں سے امیدوار کھڑے کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ لوگ ہمیں پہچانیں اور جانیں ہم کون ہیں. اور ان میں سے ایک حلقہ یہ ہے آپ کا NA91، جس میں سے انشاءاللہ میں پاکستان 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 مستقبل پاکستان، جس حلقے سے میں انشاءاللہ خود بطور آپ کا NA91 کے نمائندے MNA کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. اب جیسے میں نے شروع کیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ اگر ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کس قسم کا پاکستان تصور کرتے ہیں، کہ ہم کیا کریں گے پاکستان میں، کہ ہم کس طرح بہتری لائیں گے، کہ آپ کی زندگی میں کس طرح ہم تبدیلی لائیں گے. اب یہ جو موضوع ہے یہ بہت وسیع ہے، ہمارا منشور بہت وسیع ہے. ہر شعبے میں ہم نے بہت کام اور محنت کی ہے. ہم نے سوچا ہے کہ مثلا تعلیم کے شعبے میں ہم نے کیا تفصیلی چیزیں کرنی ہیں، ہم نے صحت کے شعبے میں کیا کرنی ہے چیزیں،
ہم نے بجلی کے شعبے میں، پیداوار کے شعبے میں کیا، ہم نے ہر چیز کا بہت ہی ایک تفصیلی پلان اور پروگرام بنایا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بہت اہم چیز کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں، جو کہ آپ کی زندگی کے پہ اثر انداز ہے اور جس سے آپ کو روز کا واسطہ پڑتا ہے، اور یہ ہے تھانے کا نظام، جو ہمارا قانون ہے جس کو کرمنل کوڈ کہتے ہیں پاکستان کا، کرمنل کوڈ آف پاکستان. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا قانون ہے، یہ قانون بلکہ سارے قوانین، پاکستان کے جو سارے قوانین ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ قوانین ہمیں انگریز کی وراثت میں ملے ہیں. انگریز جب اس ملک میں آیا، اس نے ہمیں ایک لحاظ سے غلام بنایا. وہ خود بادشاہ تھا، مالک تھا. اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا تھا جیسے کسی مالک کا اپنے غلام سے ہوتا ہے. تو جو اس نے ہمارے لیے قوانین بنائے، وہ قوانین ایسے تھے کہ جن سے وہ ہم غلاموں کو دبا کے رکھ سکے، کہ ہم ہلے نہیں، کہ ہم جو بھی اس کی مرضی ہے وہی مرضی کے تحت چلیں. اس نے یہ قوانین بنائے، اور یہ ایک منطقی بات تھی، یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، کیونکہ وہ ہم پہ حکومت کر رہا تھا. وہ کوئی ہم میں مساوت نہیں تھی، وہ اعلیٰ رتبے کا انسان تھا، ہم اس کے غلام تھے. اس نے حملہ کر کر، جنگ کر کر ہماری جو سرزمین ہے اسے اپنی دولت بنا لیا تھا، تو ہم غلام تھے. تو اس لیے اس نے جو قانون بنایا، جس میں یہ کرمنل کوڈ ایک ہے، اس میں اس نے تھانے کو اور تھانے دار کو جس طرح کی اس نے سہولتیں دی، جس طرح کی اس کو اتھارٹی دی کہ وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی پکڑ کے کسی وقت تھانے میں لے آئے. اگر کوئی فرض کرے کہ انگریز کے زمانے میں کوئی جرم ہوا، کوئی گائے چوری ہو گئی یا کچھ ایسے ہوا، اس نے ایسی اتھارٹی دی ہوئی تھی تھانے کو کہ لو یہ 10-15 غلاموں کو پکڑ کے لے آؤ، ان کو ذرا مارو، دیکھتے ہیں ان میں سے کون نکلتا ہے مجرم. یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی، ہم اس کے غلام تھے. اس طرح قانون بنا دیا. اب افسوس، نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریز چلا گیا، لیکن اس کا جو قانون تھا وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں نے ویسے کا ویسے رکھا، تاکہ آپ کو اب ہمارے اپنے لوگ اسی طرح کا برتاؤ کریں جیسے انگریز آپ کے ساتھ کرتا تھا. یہ ایک نہایت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ وہی قانون جو کہ انگریز ہم پہ لاگو کرتا تھا، وہ اب ہمارے ہی لوگ، ہمارے یہ چور ڈاکو وڈیرے وغیرہ اب ہم پہ اور آپ پہ لاگو کرتے. تو یہ قانون جو ہے، اور بلکہ ملک کے سارے قوانین، اگر آپ کسی بھی قانون کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی جو قانون ہے، قوانین ہیں، جن کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کتابوں کو کھول کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ فلانا قانون 1880، فلانا قانون 1895، فلانا قانون 1935. اب ہم لوگ، یہ ملک جو کہ 48 میں قائم ہوا ہے، اس میں کوئی منطق ہے، کوئی اس میں کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم وہی سارے قانون چلا رہے ہیں جو کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے لکھے گئے اور کسی حاکم کے ہاتھ سے لکھے گئے تاکہ وہ اپنے محکوم کو جبر کر کر اپنی جگہ رکھ سکے. کیا اس میں کوئی عقل اور سمجھ کی بات ہے؟ کیا یہ معقول ہے کہ پاکستان کے 65 سال بننے کے 62-63 سال بعد ہم وہی قوانین، یہ قوانین بدل ہی نہیں پائے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں نا، جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کا بنیادی کام یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں، اسکول بنائیں، وہ تھانے میں اگر آپ کے خلاف پرچی پڑ گئی ہے تو وہ اپنا منشی کو بھیجیں کہ بھائی اس کو نکال لو. پرچیاں وہ خود کاٹتے ہیں اور پھر خود آپ کو بچاتے ہیں. ان کا یہ کام ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ کا جو نام ہے، دوسرا نام ہے، اس کا نام ہے مقننہ. اب مقننہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں قانون سازی ہو.
پارلیمنٹ کا کام ہے کہ پاکستان کے سارے قوانین کا جائزہ لیا جائے، ان میں سے جو پرانے قوانین ہیں جو کہ انگریز کے ہیں ان کو باہر نکال کے پھینکا جائے، نئے مناسب قوانین بنائے جائیں جن قوانین کے تحت آپ کے سارے حقوق جو ہیں اس پہ کوئی ان پہ تجاوز نہ کر سکے، کوئی پولیس والا آپ کو کسی جعلی پرچے پہ پڑھ کے نہ لکھ سکے۔ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوانین اس وقت سے اب تک چلے آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو جاہل ان پڑھ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے اور قانون سازی کیا ہے، کیونکہ یہ جاہل ہیں، یہ تو اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی بناتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو یہ قانون کیسے بنائیں گے؟ قانون کے لیے تو آپ کو سمجھدار لکھے پڑھے لوگ چاہیے نا، تو یہ قانون کیسے بدل سکتے ہیں جب اس طرح کے جاہل اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مستقبل پاکستان جب انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی، ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم یہ سارے کا سارا قانون جو انگریز کی وراثت میں ہمیں ملا ہے اس سے کھڑکی سے باہر پھینکیں گے اور اس کی جگہ ہم نئے قوانین بنائیں گے جس میں آپ کی اولیت ہوگی، جس میں یہ ضمانت ہوگی کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری چاہے وہ غریب سے غریب ہو یا امیر سے امیر ہو اس کی خلاف کوئی ظلم نہیں ہو سکے گا اور وہ بالکل برابری کے لحاظ سے عدالت یا قانون کے سامنے ہوگا۔ اگر لائن میں کہیں لگنا ہے تو اگر چوکیدار پہلے کوئی لگا ہوا ہے تو وزیر اعظم آ گیا، اس کو چوکیدار کے پیچھے لگنا ہوگا لائن میں۔ یہ قانون ہوتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد قریشی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قریشی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بس ختم کرنے سے پہلے 2-3 باتیں اور آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ ساری گورنمنٹ ہے، ہماری حکومت جو ہے اور ان کے اہلکار ہیں اور ان کے افسر ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، جو سپاہی ہیں، جو تھانے دار ہیں، جو SHO ہیں، جو بھی یہ سارے ہیں، جو CPO ہیں، آپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ آپ کے خادم اور نوکر ہیں، آپ کے یہ خادم اور نوکر ہیں۔ تھانے دار حتیٰ کہ IG، سارے جو یہ حکومت کے اہلکار ہیں یہ آپ کے اور میرے نوکر ہیں۔ ان کی جو تنخواہیں ہیں یہ آپ لوگ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ پہ ظلم کرنے کے لیے ہم نے ان کو نہیں بٹھایا، آپ نے بٹھایا ہے ان کو اور آپ نے ان سے حساب لینا ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی حکومتی آفس میں جائیں کسی کام کے لیے تو جو چوکیدار کھڑا ہو سامنے آپ کو اسے سلوٹ کرنا چاہیے۔ جو بڑا صاحب اندر بیٹھا ہوا ہے AC میں اس کو اپنی کرسی سے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ باہر کہیں رل رہے ہوتے ہیں، بڑے صاحب جو کہ آپ کے نوکر ہیں وہ AC کے کمرے میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اندر آئیں تو اپنی میز سے وہ آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھتے، اتنی وہ اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ جو سارا سوچ، یہ جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم سب بدلیں گے۔ ہم ان لوگوں کو، جو لوگ آج AC کے دفتر میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو باہر بٹھائیں گے اور جو لوگ ان کے مالک ہیں، آپ لوگ، آپ کو انتظار کے کمرے میں AC میں بٹھائیں گے۔ ہونا اسی طرح چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو غلام ہے، جو ہمارا نوکر ہے، وہ AC میں بیٹھے اور مالک جو ہیں وہ باہر بیٹھے، اس کے انتظار میں بیٹھے۔ یہ اس طرح کی تبدیلی اس ملک میں لانے والی ہے اور یہ تبدیلیاں اسی وقت ہی آ سکتی ہیں جب ہمارے یہاں
ہمارے نمائندے جو ہوں وہ ہم میں سے سب سے قابل اور آپ میں سے، اور یقین جانیے اس محلے میں، اس شہر میں یقیناً ایسے لوگ ہیں جو لکھے پڑھے ہیں، جو دیانتدار ہیں، جو مخلص ہیں، جن کی آپ نشاندہی کریں گے، اور پھر ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم اسمبلی میں پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، آپ کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے تو آپ کی اور ہماری اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کی، میرا خیال ہے یہ مناسب ہے، قرآن شریف جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا کلام ہے، میرا خیال ہے یہ مناسب ہے کہ ہم اپنی محفل بھی قرآن شریف کے بیان سے ہی ختم کریں۔ اور میں آپ کو اس سلسلے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کا میں ذکر اکثر کرتا ہوں، کیونکہ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ ہماری صورتحال کے لیے بالکل مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی مصیبت اور مشکل سے گزر رہی ہو، جیسے کہ ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، مشکلات آئی ہوئی ہیں ان گنت۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی مشکل یا مصیبت سے گزر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ قوم پہلے خود اپنی مدد نہیں کرے گی۔ تو یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ یہ ایک وعدہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا ہے، ہم سب کو، کہ اگر ہم قدم بڑھائیں گے، اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اس کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی، اگلے مہینے بھی میں آؤں گا، آپ سے مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہماری عوام کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان تمام لٹیرے سیاستدانوں سے ہمیں خلاصی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اچھے اور مخلص اے اللہ سیاستدان عطا فرما، اے اللہ جو پاکستان کی تقدیر بدل دیں، اے اللہ ہمیں ان تمام لٹیروں سے محفوظ فرما، اے اللہ تمام لٹیروں سے محفوظ فرما، اے رحم الراحمین یہ پاکستان بہت بڑا عظیم ملک تھا لیکن انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ ان کو ہٹا کر اللہ صحیح معنی کو حاکم عطا فرما، اے رحم الراحمین سیدنا فاروق اعظم جیسا عادل حاکم اے اللہ ثانی عطا فرما، جو پورے ملک کے اندر پوری رعیت کا ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اس کا جو ہے خیال رکھے، اے رحم الراحمین جتنے ہمارے دوست احباب آئے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ یہ قریشی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی کوشش کو کامیاب فرما، اے اللہ کامیاب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ ذریۃ اجمعین۔